بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات والوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم دوستو، بزرگوں اور حاضرین جمعہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ النساء کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اہل علم اس بات سے واقف ہو گئے ہوں گے کہ ہمارا موضوع کیا ہے، ہمیں کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے. ویسے تو جو ہمارا موضوع ہے آج کے جمعے کے اندر، کچھ وقت میں کچھ باتیں جو آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے سنت کی پیروی، صحابہ کرام اور ہم. اس کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آئیں گی کہ ہم سنت پر ہم کتنے عمل کرنے والے ہیں اور صحابہ کرام کتنے کرتے تھے اور ہمارا کیا عمل ہے. عام طور پر بہت سارے لوگوں نے اس موضوع پر جو ہے تقریریں کر دی ہیں، باتیں ہو چکی ہیں، بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، لیکن ہمارے علم میں جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بتلانے کی کوشش کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کہا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس کا ترجمہ بہت آسان ہے. یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. لعلکم ترحمون کا لفظ یہاں آیا ہے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اور ظاہر سی بات ہے جو قومیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں یا جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں
تو ہر مدد ان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ہر طریقے سے مدد کرتا ہے اور اسی میں کامیابی ہے. دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اتباع کا جو معنی ہوتا ہے، اطاعت کا جو معنی ہوتا ہے، اس کے معنی ہی پیروی کے ہیں. پیروی یعنی ہمیں کسی کے پیچھے چلنا ہے، آگے نہیں چلنا ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ، نمونہ، ہدایت ہے اور دونوں جہان کے لیے رحمت للعالمین ہے، دنیا اور آخرت کے لیے. تو ہمیں قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف آیات موجود ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. ایک جگہوں پر نہیں، بہت ساری جگہوں پر آیا ہے. ایک جگہ تو یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، قیامت کے دن یا آخرت کے دن یا جو بھی ہے، اگر آپ ان کا ساتھ چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ چاہے نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، کسی کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. تب آپ کو ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا. جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی بڑے آدمی کے ساتھ، جبکہ جانتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ کوئی اچھا ہوگا، نہیں تو سب خرابی ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ان کے اندر مکاری ہوتی ہے، بےایمانی ہوتی ہے، جھوٹ خوری ہوتی ہے. لوگ انہی کو اچھا سمجھتے ہیں. دنیا میں آج ہم کس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ اس آدمی کو سمجھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ بڑا بےایمان ہوگا، جو سب سے بڑا چور ہوگا، جو سب سے بڑا ڈاکو ہوگا، ایسے لوگوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، ان کے گن گاتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے سامنے تو بھائی بول نہیں سکتے. اگر ہم بول دیں گے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ جاہل ہو، کوئی بھی آدمی ہو، آج کوئی بھی آدمی حق بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. تیار ہے کوئی نہیں تیار. کیوں؟ سب اس کی واہ واہی میں لگے ہیں کہ کہہ دیں گے تو ہمارا سب کچھ بگاڑ کے رکھ دے گا، ہماری نوکری چلی جائے گی، ہمارا یہ ہو جائے گا، ہمارا وہ ہو جائے گا. اس لیے سامنے والا غلط کر رہا ہے تو 10 لوگ ہاں میں ہاں ملا کے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہاں غلط نہیں کرنا ہے ہمیں اور آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اچھی باتوں کا حکم دیا ہے، ان کی ہمیں پیروی کرنی ہے. جو خود اچھے تھے، جنہوں نے خود عمل کیا، عمل کر کے اپنی قوم کو دکھایا، پہلے کیا اس کے بعد بتلایا کہ ایسا کرو، اور صحابہ کرام نے اس کی اتباع کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا عمل ہو جس کو میں چھوڑ دوں اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ عمل چھوڑنے کے بعد میں گمراہ ہو جاؤں. ہم لوگ کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں دن رات اپنے مرضی کے مطابق. آج قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہوگا تو ہم لوگ اپنے مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث بھی اپنے مطلب اور موافق والا لے لیتے ہیں. جو ہمارے مطلب اور موافق کا ہوگا ہم اسی قرآن و حدیث پر عمل کریں گے، اور جو ہمارے مطلب موافق نہیں ہوگا تو ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے تھے، صحابہ کرام یہ نہیں دیکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے یہ نہیں دیکھتے تھے. حکم ہو گیا اس کے بعد اس چیز کو ترک کر دیا. کتنی بھی محبوب چیز ہو، کتنی عزیز چیز کیوں نہ ہو. لن تنالوا البر حتى لن تنالوا البر، وہ قرآن کی آپ 4 پارے میں کی آپ دیکھ لیجیے. عبد الرحمن بن عوف نے اپنا باغ جو ہے محبوب باغ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. کہا یہی کہ اللہ کے راستے میں محبوب چیز خرچ کرو. اور آج ہم گرا پڑا چیز جو ہے اللہ کے راستے میں دے دیں گے. مسجد میں نوٹ دینا ہوگا تو پھٹا نوٹ دے دیں گے، ڈال دیں گے جھولی میں مسجد میں. اچھا نوٹیا اور جو رہی کل اپنا سمیٹ کے دھے لیے ہیں، اور جو خراب کی اور میلن کی نوٹیاں رہی وہ اٹھا کے مسجد میں ڈال دی ہیں. بتائیے ایسے ہے ہمارے ایمان. کوئی غریب بھکاری آ گیا مانگنے کے لیے تو اس کو 10-5 روپیہ اگر دیں گے بھی تو وہی پیسہ دیں گے کہ جو کٹا پٹا رہا ہے کہوں دکان چلت نہ ہو.
تو ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ ہے نا، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے بھیدوں کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ جنت ایسے نہیں مل جائے گی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے دنیا کے اندر، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، تب ہمیں جنت ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جنت میں ہر نعمت موجود ہے۔ آپ دل میں خواہش آپ نے کی، آپ کے سامنے حاضر۔ دنیا میں بھی لوگ تمنا کرتے ہیں، ہم لوگ تمنا کرتے ہیں کہ نہیں، یار ہم سوچے تھے ہمارا گھر اتنا ہو جا، ہمیں مل جات، ہمیں مل جات، بس خواب خیالی بناتے رہتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن تمنا ہوتی ہے کہ کاش کہ یہ ہو جائے، اور کچھ لوگ اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی ہو جائے کر لیتے ہیں، چاہے الٹا سیدھا کرنا پڑے، چاہے سیدھا الٹا کرنا پڑے، یا الٹا سیدھا کرنا پڑے تو کر کے گزر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ خیال نہیں ہے کہ آیا یہ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، آپ جو بےایمانی کے ساتھ، فریبکاری کے ساتھ بنا کر اپنے بچوں کے لیے جا رہے ہیں، کل وہی بچے آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے، کریں گے دعا؟ نہیں کریں گے۔ آج میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہوں پر، میں نے دیکھا ہے، یہ بھائی تھوڑی ہو سکتا ہے میری بات سخت ہو، آپ دیکھیں جن لوگوں کو دنیاوی تعلیم، اللہ ماشاءاللہ، میں سب کو نہیں کہوں گا، بعد میں لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ بتیا کہیں نہیں، میں اللہ ماشاءاللہ، سب ایسے نہیں ہے، میں سب کا نام نہیں لوں گا، جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے ماں باپ، جو دنیاوی جو تعلیم حاصل کرتا ہے، بہت کم ایسے ہوں گے، نہیں تو ماں باپ جو لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ماں باپ ان کے چہروں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ نہیں، کہ ہمارا بیٹا ہوا پتہ نہیں ناراض نہ ہو جائے، غصہ نہ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کیا اس نے تو پیسہ کما رہا ہے، 1,50,000 کما رہا ہے، تو ماں باپ اس کا منہ دیکھتے ہیں، وہ کرے پیچھے پیچھے گھومتا ہے۔ اور جو دنیا اور آخرت دونوں کی تعلیم حاصل کیا ہے، تو وہ خود ماں باپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ لیکن اس میں میں یہ کہوں گا کہ سب کو میں نہیں کہوں گا، کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ماں باپ کا کتنا بڑا فریضہ ہے، کتنا بڑا حق ہے، اس کے باوجود ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اطاعت کریں گے، اسی لیے کہا گیا نا، بہت ساری آیتیں ہیں، میں آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کے بعد مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ یہی ہے کہ جب ہم اللہ اس کے رسول سے جب محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اس کے بعد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اگر ہمیں کامیابی چاہیے دنیا کے اندر، بڑی سی بڑی اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہی کہا قرآن، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور دنیا کے اندر جو صحابہ کرام تھے، جو کامیاب ہوئے دنیا پر، انہوں نے حکومت کی کس بنا پر کی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کوئی سنت چھوڑتے تھے، اور نہ جتنا ہو سکتا تھا وہ سنت پر عمل کرتے تھے، اس لیے پوری دنیا پر حکومت تھے۔ قیصر و کسریٰ جیسی سلطنتوں کو اپنے پیروں تلے روندا، کیوں؟ کیونکہ وہ جنگ کی حالت میں بھی رہتے تھے تو نماز پڑھتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اور آج ہمارے پاس ہزاروں بہانے ہیں، نماز نہ پڑھنے کے ہزاروں بہانے ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ صحابہ کرام ایسے تھے کہ آدھی جماعت جنگ لڑتی تھی اور آدھی جماعت نماز پڑھتی تھی، ہے کہ نہیں؟ سنا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، تقریروں میں بارہا سنا ہوگا۔ کوئی ایسی سنت نہ ہو کہ جس کو وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ آج ہم صبح اٹھتے ہیں بغیر منجر برش کیے ہوئے، چائے پانی ناشتہ سب کر لیتے ہیں، کہتے پیٹرول کو دھل گئے ہوئے۔ اگر عورت کہہ دیتی ہے ارے ہاتھ پیر منہ دھل لو، ارے یہ ٹھنڈیاں پریشان کرو تو لاؤ گرم پانی دو، اور کون ضرورت ہاتھ پیر منہ دھلنے کا، سب پیٹ میں دھل گیا، سب ختم ہو گیا کہانی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. ان کی جو بیویاں تھیں وہ لوٹا اور منجن جو ہے رکھ دیا کرتی تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے تو آپ وضو کرتے تھے, مسواک کرتے تھے, وضو کرتے تھے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. تو اگر ہمارے سارے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں گے تو اس پر ہمیں ثواب ملے گا, اس پر ہمیں نیکی ملے گی. لیکن ہم لوگوں نے دماغ میں کہیں بھی جاتا ہوں بار بار یہ تقریر کرتا ہوں, تقریر میں یہ بار بار بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ نماز پڑھنے سے ہمیں نیکی ملے گی, روزہ رکھنے سے ہمیں نیکی ملے گی, صدقہ خیرات کرنے سے ہمیں نیکی ملے گی. یہ چیز نہیں سوچتے. یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو ہم کریں. اگر ہم مسواک کرتے ہیں, سنت کے مطابق کرتے ہیں, تو اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا, ثواب ملے گا. کیوں صحابہ کرام پریشان رہتے تھے؟ اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت پر عمل کرنے سے نیکی اور ثواب ملتا ہے. یہ مت سوچئے کہ یہ عمل کریں گے, ہم مسواک کریں گے, منجن کریں گے, برش کریں گے سنت کے مطابق تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا. ملے گا. آپ عمل کر کے تو دیکھیے. تو اگر لوگوں کے دماغ میں جو یہ بات بیٹھ گئی ہے, آج کچھ لوگ ہیں کہ راستے میں کوڑا کرکٹ ڈال دیتے ہیں کہ نہیں ڈال دیتے ہیں. لے جا کے کہوں ان کے گھر کے سامنے کچڑا ڈال دی, ان کے گھر کے سامنے کچڑا ڈال دی. یہ بھی طریقہ غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں تھا. آپ نے تو کہا کہ راستے میں پڑی ہوئی چیز کو ہٹا دو, اور ہم الٹے کر رہے ہیں, لے جا کے اور کچڑا ڈال کے آ رہے ہیں. مسلمان کا یہ طریقہ ہونا چاہیے. لوگ اسی سے آج کے دور میں پہچان لیتے ہیں کہ اگر راستے میں اینٹا پاتھر اگر پڑا ہے وہ کا ہٹا دیو تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسلمان آدمی. کیوں؟ کیونکہ غیر مسلم کو پتا نہیں ہے, مشرک کو پتا نہیں ہے, کافر کو پتا نہیں ہے, یہودی عیسائی کو پتا نہیں ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی چیز کو ہٹا دینا بھی نیکی کا کام ہے, صدقہ. اور ہم الٹے اٹھا کے جو ہے راستے میں ڈال دیتے ہیں. یہ سب طریقہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کیلا کانٹی بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جو ہے پھینکو, پتہ نہیں کہ وہ گاڑی پنچر ہو جائے تو اچھا, مزہ بھی لیتے ہیں لوگ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم اطاعت کریں گے, اور صحابہ کرام نے کیسے اطاعت کی ہے, اسی لیے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب نہیں مل گیا تھا. بڑی جانفشانی کے پسات, بڑی قربانیوں کے بعد, بڑی تکلیفوں کے بعد, بڑی پریشانیوں کے بعد جا کر ان کو یہ لقب ملا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور عشر مبشرہ ایسے نہیں تھے, دین کے انہیں اپنی پوری ساری زندگی تج کر دی. اور ہم کو ایک مصیبت آ گئی, ایک پریشانی آ گئی, ہم چلانے لگتے ہیں, واویلا مچانے لگتے ہیں کہ ہم ہی ملے رہے. اللہ تعالیٰ کا ہم ہی کا سب ستاوت اور تکلیف اور پریشانی دینے کے لیے میں ہی ملا تھا. مومن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ صبر سے کام لے, ہر چیز میں صبر کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا کہ نہیں کیا؟ چاہتے تو آپ بدلہ لے سکتے تھے فتح مکہ کے دور میں, اس کے بعد گن گن کر بدلہ لیتے, لیکن جن لوگوں نے ستایا آپ نے ان کو سب کو معاف کر دیا. جاؤ سب آزاد ہو, کسی سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے, میں نے سب کو معاف کر دیا. تب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے, یہاں تک آیا. اس کے بعد جو ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا, اور کہا گیا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, آپس میں لڑو جھگڑو مت, نہیں تو تمہاری ہوا اکھاڑ دی جائے گی. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا, کہا گیا کہ صبر کرو. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, آپس میں جھگڑا نہ کرو, لڑائی نہ کرو, نہیں تو تمہاری ہوا اکھاڑ دی جائے گی. آج ہم لوگوں کا یہی معاملہ ہے کہ ہم لوگوں کی ہوا اکھاڑ دی گئی ہے, کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی ہے. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, بھائی بھائی کو مار رہا ہے, زمین جائیداد کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, ہر چیز کے لیے لڑ رہے ہیں. میں یہی بار بار کہتا ہوں کہ اسلام ایک ایسا نظام ہے, ایک ایسا سسٹم ہے کہ اگر اس کے طریقے سے عمل کیا جائے تو کوئی آدمی پریشان نہیں ہوگا. لیکن ہم پس پشت ڈال لیے ہیں, اسی لیے ساری چیزوں میں ہم پریشان ہیں, ٹینشن میں مبتلا ہیں, پریشانی میں مبتلا ہیں. بی پی شوگر ہمارا ہائی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود یہ ساری چیزیں ٹینشن پال لیا ہے. دنیا کے اندر مصیبتیں ہم نے پال لی. کرنا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کرنا نہیں ہے. روزی روٹی کے لیے ہمیں جانا ہے, باہر نکلنا ہے, سب کرنا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بے ایمانی کے طریقے سے کوئی چیز حاصل کریں. میں بتلاتا ہوں آپ کو, ایک واقعہ بتلاتا ہوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک وقت تھا کہ جب گدھے کا گوشت حلال تھا. حلال تھا کہ نہیں تھا؟ گدھے کا گوشت حلال تھا.
اور جانتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان گدھے کا گوشت بن رہا تھا، اس کی ہانڈیاں ابل رہی تھی، بالکل ایسے پک رہا تھا۔ آج ہم لوگ اچھا چیز لیتے آج لے کے آتے ہیں، مرغی مچھلی یا گوشت لے کر اگر ہم آ گئے اور پک رہا ہے تو جلدی جلدی، ارے کب تیار ہوتے، لاؤ جلدی سے، بہت زور بھوک لاگ ہے کہ نہیں؟ اور جب اچھی چیز بنتی ہے تو ہم لوگ گھر کے پاس ہی رہتے ہیں کہ کب بنے اور کب کھائے کہ کب اپنے گھرے جائیں یا کہیں اور دوسرے جگہ جائیں۔ تو گدھے کا جو گوشت تھا اس وقت جائز تھا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک دم بالکل ہانڈیاں ابل رہی تھی، پک رہا تھا گوشت، یہ تھا کہ ابھی کھانے کو ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ گدھے کا گوشت اب نہیں جائز ہے، اب نہیں کھا سکتے، حرام ہو گیا ہے گدھے کا گوشت کھانا۔ بتائیے اگر آپ کے گھر میں کوئی اچھی چیز بن جائے، کچھ ادھر ادھر ہو جائے تو کہتے ہیں ایسا کر دو ویسا کر دو، اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اٹھا کر اڑیل دیا، پھینک دیا اس کو، جبکہ اس ٹائم پہ فراوانی نہیں تھی، گوشت محبوب تھا کھانے کے لیے اور فراوانیاں نہیں تھی۔ آج تو بہت ساری فراوانی، لیکن صحابہ کرام نے اس کو پھینک دیا، کہا کہ ہم ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا، اب اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس جب آپ گئے تو آپ نے اس کو بوسا دیا اور کیا کہا؟ بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مشہور چیز ہے، تیری کوئی حقیقت اور ویلو نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، بس مجبور اس بات پر ہے کہ تجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا، اس لیے ہم بھی چوم رہے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما نہیں ہوتا تو ہم تجھے نہیں چوم سکتے تھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں کہ حجر اسود کو چومنے سے فائدہ کیا ہے، مطلب کیا ہے، طلب کرنے لگتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہیں کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب جاننا ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ ہر سوال کا جواب چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ تھے صحابہ کرام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر لیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے جوتے کی حالت میں، آپ نے جوتا پہنا ہوا تھا، جوتے کی حالت میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے درمیان ہی آپ نے جوتا اتار دیا۔ یہ عمل دیکھ کر سارے صحابہ کرام نے ایسا عمل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں نے جوتا کیوں اتار دیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے آپ کو ایسا کرتے دیکھا اس لیے ہم نے جوتا اتار دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے جوتے میں جو ہے گندگی لگی ہوئی ہے، آپ اس کو اتار دیے، اس لیے میں نے اتارا۔ تو اس سے ایک یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر جوتے میں گندگی نہ لگی ہو، صاف ستھرا ہو، تو اسی حال میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث ہے۔ ہاں اگر گندگی لگی ہے، آپ کو پتا ہے یا آپ شک میں ہیں کہ پتا نہیں لگا ہے کہ نہیں لگا ہے، تو شک کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، نکال دیا جائے۔ اگر آپ کو پکا یقین ہے تب آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، پکا یقین نہیں ہے، شک و شبہ میں مبتلا ہے، تو آپ نکال دیجیے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل کرتے، سوال نہیں کرتے تھے، پوچھتے نہیں تھے۔ جیسے جوتے کا مسئلہ ہوا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ابو طلحہ انصاری، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو ہے شراب بانٹ رہے تھے، شراب جو ہے پلا رہے تھے سب کو، جیسے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت شراب جو ہے جائز تھی پینا۔ اتنے میں حکم ہوا، کسی منادی نے یہ اعلان کر دیا کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، اب کوئی شراب نہیں پی سکتا ہے۔ ابو طلحہ نے کہا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لے جاؤ اس کو اور گلیوں میں جو ہے اس کو پھینک دو، اس کو بہا دو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے کہ اب ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو اس کام کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔
ہم لوگ شراب کے مسلمان دلدادہ ہوتا جا رہا ہے، شراب پی رہا ہے بالکل، اور ہمارے نوجوان تو اکثر و بیشتر شراب پینے میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنے گھروں میں شراب کے معاملے میں جھگڑا ہو رہا ہے، نوجوان راتوں کو پی کر آ رہے ہیں، 8:30 بجے کے بعد جاتے ہیں، لائن لگا ہوا ہے، 80% نوجوان شراب پی رہا ہے۔ محتاری باپ جانت ہے، پتا ہے کہ ہمارے بیٹا کو شراب پیت ہے، شراب عام ہو جائے گی، یہ بھی سمجھ لیجیے قیامت کے نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ شراب عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، برائی عام ہوتی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا زمانہ، پھر آنے والا، پھر آنے والا۔ ابھی جو آنے والا وقت ہے، جو آنے والا وقت، ابھی جو بہتر ہے آنے والے وقت ہے، ابھی جس حال میں ہم جی رہے ہیں نا، یہ بہتر ہے آنے والے وقت سے۔ تو ہم ایک شراب نہیں چھوڑ سکتے، ہم کیسے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار اور دعویدار مانتے ہیں؟ اپنے مطلب کی حدیث پر ہم لوگ عمل کر کے اور سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت حدیث کے پیروکار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بہت پیروکار ہیں۔ اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ شراب ہے، گٹکا ہے، جو بھی نشہ چیزیں ہیں، جوا ہے، موبائل کی جو لت پڑی ہوئی ہے آج سماج میں کے اندر، یہ ساری چیزیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا ہے اور کرنے کا حکم بھی نہیں دیا ہے۔ یہ سب ساری چیزیں فالتو، جائز چیزوں کے لیے آپ استعمال کیجئے، موبائل ہے آپ جائز چیزوں کے لیے استعمال کیجئے، غلط چیزوں کے لیے ہمیں استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ بھائی ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے کیونکہ ہم شرک نہیں کر رہے۔ کہیں نہ کہیں آپ سے غلطی ہو رہی ہے، ایسا مت سوچئے آپ کی پوری زندگی کی عمل میں جو ہے بیکار چلی جائے گی، اور ایک عمل اللہ کو محبوب، اللہ تبارک تعالیٰ کو محبوب و پسند آ جائے گا، اور اس کی وجہ سے آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو کہنے کا جو مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں بہت بڑی کامیابی چاہیے دنیا پر، اگر ہمیں حکمرانی کرنی ہے، لوگوں کے نظروں میں محبوب بننا ہے، وہ کہتے ہیں نا، ایک شاعر نے کسی نے کہا ہے، یہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، ہم آج کے مسلمان ایسے ہیں، آج ہم تمیز ہی نہیں کر پاتے ہیں، نام پوچھو، پتہ کرو، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، نہیں تو آج ہمارے حلیے ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہوئے کہ مطلب غیر مسلمان ہے، مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے۔ جب نام پوچھو تب پتہ چلتا ہے کہ بھائی اپنا مسلمان ہی بھائی ہے کہ نہیں؟ لوگوں کے چہرے ایسے ہو گئے، لوگوں کے طریقے ایسے ہو گئے ہیں، لوگوں کے پہناوے ایسے ہو گئے۔ اور صحابہ کرام کا جو معاملہ تھا، ان کے پہناوے کو دیکھ کر دوسری قومیں جو ہے سکتے میں آ جاتی تھی، پریشان آ جاتی تھی، کہتے تھے دیکھو جنات آ رہے ہیں۔ اور آج ہم لوگوں کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں کہ بھائی دوسری قومیں آ رہی ہیں، اپنا اپنا راستہ سنبھال لو، ہم ڈر جائیں گے، اور ہم لوگ ڈر جاتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم جو ہے کر نہیں سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے کرنے کا، ہم اتنا کریں، اور اس سے زیادہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتباع ہی میں، پیروی ہی میں ہماری اور آپ کی نجات ہے۔ اگر ہم نہیں کر سکتے تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے، ہم ایسے ہی دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، اور آج ہم ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہم ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہم ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا دامن چھوڑ دیا ہے، اتباع کرنا چھوڑ دیا ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں۔ بہت ساری باتیں ہیں قرآن کی، بہت ساری باتیں ہیں اور آیتیں ہیں کہ جو ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے کہی جائیں۔ ایک اور چیز میں بتلاتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک موقع پر جو ہے انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ
پتا چلا کہ ابو سفیان کا جو ہے قافلہ جو ہے آ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. تو جب حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق سے جب مشورہ لیا، انہوں نے جب کچھ کہنا چاہا تو آپ نے منہ پھیر لیا. اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ کہنا چاہا تو آپ نے منہ پھیر لیا. اس کے بعد ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، جو انصاری صحابی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، ہم انصار سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو ہمارا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ کہیں گے تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں دوڑا دیں گے، اور اگر یہ حکم دیں گے کہ ہم اپنی اونٹنیوں کو اپنے اونٹنیوں کے سینے کو پہاڑ سے جا ٹکرائیں تو ہم یہ بھی کر دیں گے، اور پوچھیں گے کہ نہیں آپ نے ایسا کیوں کہا. تو یہ تھے صحابہ کرام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دیتے کہ سمندر میں کود جاؤ تو سمندر میں کود جاتے، آگ میں کودنے کو کہتے تو آگ میں کود جاتے، پوچھتے نہیں تھے، سوال نہیں کرتے تھے ہم جیسے، ہے کہ نہیں؟ اور یہی ہوا. صحابہ کرام نے حقیقت میں اس چیز کو بدلا اور سمندر میں گھوڑے دوڑائے. دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جا کر دیکھیں آپ، تاریخ پڑھیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے. صحابہ کرام نے کیسی جو ہے تکلیفیں اور کتنی جنگیں لڑی، قیصر و کسریٰ کو کیسے تباہ کیا، گھوڑے دوڑا دیے، سمندر میں کر گئے. آپ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، ان کا نام ہمیں یاد ہے، تاریخ کی ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، اور بہت اچھی، اور وہ چیز کو پڑھنا چاہیے مسلمانوں کو، اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو. لیکن آج ہمیں تاریخ پڑھنے کی ٹائم نہیں ہے. آج ہمیں سیریل، ایپیسوڈ، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے موبائل میں ہر وقت بزی رہنے کا ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے، لیکن تاریخ پڑھنے کا. اور جو قومیں تاریخ نہیں پڑھتی ہیں ان کی تاریخ مٹا دی جاتی ہے، ان کی تاریخ برباد کر دی جاتی ہے. میں آپ کو بتلاؤں، میں کتاب تاریخ کی پڑھ رہا تھا جن کا نام جلال الدین ہے. 5000 آج جو آپ جا کے دیکھیں سوڈان، خوارزم جس کو کہا جاتا ہے نا، میں تاریخ کے اس میں نہیں جانا چاہتا، بڑی لمبی بات ہو جائے گی. خوارزم جب چنگیز خان نے حملہ کیا تھا بغداد پر، عراق اور بغداد پر جب حملہ کیا تھا تو کچھ جو مجاہدین تھے یہ بھاگ کر جب گئے تو جلال الدین نام کے ایک شخص تھے جو خوارزم کے بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ ان چنگیزیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ ہمیں کوئی فوج دے دیجیے تھوڑی سی مدد کے لیے، ہم ان کو تہس نہس کر دیں گے. لیکن اس نے نہیں دیا، منع کر دیا. وہاں سے جب نکلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ وقت سب کا آئے گا اور سب تباہ و برباد کر دے جائیں گے. مایوس ہو کر، کیوں؟ وہ عیش و عشرت میں مبتلا تھے، فخر میں مبتلا تھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہمیں کون مٹا سکتا ہے، ہمیں کون تباہ کر سکتا ہے. اور جب چنگیز خان نے حملہ کیا تو تہس نہس کر دیا. صرف یہی ایک شخص تھے کہ جو اس کے مقابلے میں کھڑے رہے اور آخری دم تک لڑتے رہے. جب پوری فوج ان کی مار دی گئی، 5000 صرف ان کے مددگار تھے، کتنا ٹائم تک کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے مقابلے میں 5000 کی کیا اہمیت ہوگی بتائیے؟ کوئی اہمیت ہوگی؟ کوئی اہمیت نہیں ہوگی. جتنی طاقت تھی، جتنا دم تھا، لڑتے رہے، بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچایا. آخر میں جب یہ سمجھے کہ اب ہم جیت نہیں پائیں گے تو انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور ان کا پتہ نہیں چلا، پھر تاریخ پتہ نہیں کر پائی کہ وہ گئے کہاں. تو ایسے ایسے جو ہمارے پہلے کے جو لوگ تھے، سالار تھے، سپہ سالار تھے، صحابہ کرام تھے، جب قیصر و کسریٰ فتح کرنے کے لیے گئے تھے تو کیسے کیسی جنگیں لڑی تھی. اللہ خیر کرے، آپ تاریخ پڑھیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم لوگ تاریخ نہیں پڑھتے. مطالعہ کیجئے، تب جا کر ہم کامیابی حاصل کریں گے. صحابہ کرام کے طریقے کو اپنائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر
ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے، نہیں تو ہم کسی بھی طریقے سے سرخرو نہیں ہوں گے. ہم میرے دوستو، کہنے کا جو اصل مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں بہت بڑی کامیابی حاصل کرنی ہے اور شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ اگر ہمیں جنت میں رہنا ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. اور بڑی کامیابی اگر ہمیں چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہم اطاعت کریں. کسی دوسرے کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہمیں پیر پر جانا، نہ ہمیں مزار پر جانا ہے، نہ درگاہ پر جانا ہے، نہ کسی کی وسیلے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کا جاننے والا، سننے والا، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے. وہی آپ کو سر بلند کرے گا، وہی آپ کو نیچا کر دے گا. لیکن ہمارے اعمال جیسے ہوں گے، ہمارے طریقے جیسے ہوں گے، اگر ہمارے طریقے اچھے ہوئے، اللہ اس کے رسول کے مطابق ہوں گے تو ہم سرخرو ہوں گے. اگر ہمارے طریقے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں ہوں گے تو ہم دنیا میں ہر جگہ ستائے جائیں گے، مارے جائیں گے. اور آج ہمارا وہی معاملہ. اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شروع کر دیں. ابھی دیر نہیں ہوا ہے. جب آدمی جاگ جائے، جب آدمی جاگ جائے سمجھ لیجیے وہی اس کا جو ہے سویرا. جب ہم جاگ گئے اسی ٹائم سے ہمارے لیے صبح ہو گئی، اور ہم جاگ گئے تو ہمارے لیے وہی کامیابی ہے. باتیں بہت ساری ہیں میرے دوستو. کہنے کا جو مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہم اطاعت کریں. اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی زیادہ سے زیادہ پیروی اور اتباع کرنے کی اور ان کے حکموں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان میں خیر کرو. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم مجید.